بعد فأعوذ بالله من الشيطان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا۔ بزرگوں اور بھائیوں، یہ سورہ کہف کے آخر کی دو آیتیں ہیں۔ وہ سورہ کہف جس کی جمعہ کے دن پڑھنے کی خاص فضیلت آئی ہے اور بہت سے بندے ہم میں سے پڑھتے بھی ہیں اسے۔ ان دو آیتوں میں اللہ پاک جل شانہ وعم نوالہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں ایمان لائے یعنی اللہ پر، اور اللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعے جو دین بھیجا ہے اس دین پر ایمان لائے۔ یہ جو رسول ہیں ان کے پیریڈ علیحدہ ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے، ان پر ایمان لانا ضروری تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، اور آخر میں تمام نبیوں کے سردار خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیریڈ آیا۔ تو جس نبی کا پیریڈ ہے اس پر اور اس سے پہلے والے انبیاء پر اور اس سے آئندہ آنے والے انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے، اور عمل کرنا ہے جس نبی کا پیریڈ ہے اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، اور ماننا ہے پہلے نبیوں کو بھی بعد کے نبیوں کو بھی، کیوں وہ سب ایک ہی سرچشمے سے ہدایتیں لے کر آتے ہیں۔ لیکن جب خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ آ گیا تو اب آپ پر اور آپ سے پہلے والے سب نبیوں پر ایمان لانا ہے۔ آگے کوئی نبی ہے ہی نہیں، بلکہ اس پر ایمان لانا ضروری ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ اور جب نبی پر ایمان لائیں گے تو نبی اللہ کے یہاں سے ایک میسیج لے کر آتا ہے، اس میسیج پر ایمان لانا ضروری ہے، یعنی نبی کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات پر ایمان لانا ضروری ہے۔ پھر نیک کام کیے انہوں نے، نیک کام کون سے ہیں اور غیر نیک کام کون سے ہیں؟ جو اللہ کے یہاں سے پیغام آیا ہے، میسیج آیا ہے، اس کے اکارڈنگ جو کام ہیں وہ نیک ہیں، اس کے اگینسٹ وہ برے کام ہیں، اور نہ اس کے اکارڈنگ ہیں نہ اگینسٹ ہیں تو وہ مباح کام ہیں، نیک کاموں میں نہیں آتے۔ نیک کاموں میں صرف وہ کام آتے ہیں جو نبی کی تعلیمات سے اکارڈنگ ہیں، موافق ہیں، مطابق ہیں، وہی نیک کام ہیں۔ تو فرمایا ان کے لیے جن میں دو باتیں ہیں، ایمان اور نیک کام، جن بندوں میں یہ دو باتیں جمع ہوتی ہیں ان کے لیے آخرت میں باغات ہیں، گارڈنز ہیں، ایک گارڈن نہیں، بہت سارے باغات ہیں، اور وہ بہت سارے باغات بھی ان کو مہمانی کے طور پر ملیں گے۔ کسی کو کوئی چیز دی جاتی ہے، کسی کو کوئی چیز دی جاتی ہے تو ایک تو بھیک دینا ہے، غریب آتا ہے تو ہم اسے بھیک دیتے ہیں،
ایک کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو کیش اینڈ کیری میں جو نہ ہے، کیسے لاؤ اپنی چیز لو لے جاؤ. اور ایک تیسرا وہ ہے جو رسپیکٹ کے ساتھ دیا جائے. بھیک جو دیتے ہیں اس میں کوئی رسپیکٹ نہیں ہوتی. کیش اینڈ کیری میں جو دیتے ہیں اس میں بھی کوئی رسپیکٹ نہیں ہوتی. اور جو کسی کو ہدیہ دیا جائے یا ہدیہ دینے کے علاوہ کوئی بڑا اہم مہمان آئے، اس کی میزبانی تیار کی جائے مہمان کو کھلانے کے لیے، تو یہ میزبانی رسپیکٹ کے طور پر ہے. تو اللہ تعالیٰ وہ باغات دیں گے مومنین کو اور نیک کام کرنے والوں کو میزبانی کے طور پر، یعنی آخری درجے کا اعزاز. اس سے اوپر کوئی اعزاز نہیں ہے. اعزاز کا یہ آخری درجہ ہے کہ آپ میزبانی کے طور پر کھانا وغیرہ تیار کر کے پیش کریں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ باغات مومنین کے لیے تیار کیے ہیں میزبانی کے طور پر. پھر وہ باغات جو ملیں گے ٹیمپریری نہیں ملیں گے. یہ 1 سال کے بعد، 100 سال کے بعد، 1,00,000 سال کے بعد لے لیے واپس نہیں لیے جائیں گے. خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ان باغوں میں رہیں گے. جس مکان کے بارے میں یہ خیال ہو کہ کسی دن یہ مکان ہمیں خالی کرنا پڑے گا، چاہے لمبے پیریڈ کے بعد خالی کرنا پڑے، لیکن ذہن میں یہ رہے کہ یہ مکان کسی نہ کسی دن خالی کرنا پڑے گا، تو مزہ اس مکان کا کرکرا ہو جاتا ہے. پھر مزہ سامنے. اور جب یہ ہو کہ نسلوں تک، ابد تک یہ مکان میرے پاس رہے گا، یہ چیز میرے پاس رہے گی، تو یہ چیز خود ایک نعمت ہے. ہمیش کے لیے ایک نعمت باقی رہے، یہ خود ایک مستقل نعمت ہے. تو باغات تو نعمتیں ہیں ہی. ان باغات میں جو ہمیشگی ہوگی اور ہمیشہ ان باغات میں رہنا نصیب ہوگا، تو یہ ایک مستقل دوسری نعمت ہے. خالدین فیہا، تو ایک تو باغات، دوسرے وہ رسپیکٹ کے ساتھ مہمانی کے طور پر باغات ملے، پھر ان باغات میں ہمیشہ رہنا ہے. یہ 3 نعمتیں. ایک نعمت میں 3 نعمتیں اکٹھا. ایک آخری شکل یہ ہے کہ مکان تو ہمارے لیے وہ ہمیشہ ہی کا تھا، مگر ہماری طبیعت اس مکان سے اکتا گئی، اس لیے ہم وہاں سے مکان چھوڑ کر کسی اچھے علاقے میں پوش ایریے میں جا کر مکان لے لیا اور وہاں رہنے لگے. یہاں سے طبیعت ہٹ گئی، طبیعت اکتا گئی. جیسے آپ لوگوں کی طبیعت گھر کے فرنیچر سے اکتا جاتی ہے تو اٹھا کر ڈسٹ بین میں پھینکا اور نیا فرنیچر لاتے ہو، ایسا مکان سے بھی طبیعت اکتاتی ہے. توڑ کر نیا مکان بناتے ہیں یا اندر رینیول کرتے ہیں، پرانا مکان دیکھتے دیکھتے طبیعت اکتا گئی. اس لیے آدمی، دوسرے نے تو منع نہیں کیا، لیکن آدمی از خود چھوڑ کر کہیں اور چلا جائے. فرمایا وہ جو باغات ملیں گے، جو گارڈنز ملیں گے، ان سے طبیعتیں کبھی نہیں اکتائیں گے. لا یبغون عنہا حولا، جنتی نہیں چاہیں گے ان باغات سے دوسری جگہ منتقل ہونا. ہمیشہ ان کا دل ان باغات میں ایسا لگا رہے گا کہ وہ کبھی وہاں سے نقل مکانی، جگہ چینج کرنا نہیں چاہیں گے. یہ باغات جو آخرت میں ملیں گے، وہ 2 چیزوں جن میں اکٹھا ہوں گی، 2 باتیں جن میں اکٹھا ہوں گی، ان کو یہ مکانات ملیں گے. ایک ایمان. دیکھو میرے بھائیو، ایمان کھرا بھی ہوتا ہے، کھوٹا بھی ہوتا ہے. ایمان کھرا بھی ہوتا ہے، کھوٹا بھی ہوتا ہے. اور کھوٹا لفظ سن کر پرانے زمانے میں کرنسی ایک دم کھوٹی نہیں ہوتی تھی،
ایک درہم ہے اتنی قیمت کا اعلیٰ درہم، دوسرا درہم اس سے کم درہم قیمت کا، یہ کھوٹا کہلاتا، تھوڑا سا کھوٹا، اور درہم ہے اور اس میں چاندی گھٹیا ہے تو اور کھوٹا، اور ایک ایسا ہے کہ اس میں چاندی ہے ہی نہیں، نام کا درہم ہے۔ تو کھوٹا لفظ ہم اردو میں بولتے ہیں تو گویا بالکل ہی گیا گزرا ہے، میری مراد وہ نہیں ہے۔ کم درجہ، ایک اعلیٰ درجے کا ایمان ہوتا ہے، ایک کم درجے کا، ایک کم درجے کا، اور ہوتے ہوتے ایک درجہ آتا ہے کہ نام نہاد ایمان کہلاتا ہے، اسے ایمان نام رکھتے ہیں، حقیقت میں وہ ایمان ہے ہی نہیں۔ آپ ایک مثال سے سمجھئے تو آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ اسلام میں 73 فرقے بنیں گے، جیسے پرانے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں 70 فرقے بنے، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں 71 فرقے بنے، تو حضور کے ماننے والوں میں بھی 72 فرقے گمراہ پیدا ہوں گے، اور 73واں ایک فرقہ صحیح ہو۔ آپ جانتے ہیں یہ 72 فرقے کس بنیاد پر پیدا ہوں گے؟ ایمان میں کھوٹ کی بنیاد پر، عقیدے صحیح نہیں رہیں گے۔ عمل کی وجہ سے یہ نہیں، عمل میں تو اختلاف ہوتا ہے، ایک آدمی شافعی ہے وہ رفع دین کرتا ہے، دوسرا حنفی ہے وہ نہیں کرتا، تیسرا مالکی کھڑا ہے وہ تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا نہیں پڑھتا، چوتھا حنفی ہے وہ ثنا پڑھتا ہے۔ تو عمل میں تو اختلاف ہوتا ہے، عمل کے اختلاف سے فرقے نہیں بنتے، عقیدوں کے اختلاف سے فرقے بنتے ہیں۔ پھر یہ جو فرقے ہیں ان میں سے بعض فرقے تو اسلام کے سرکل کے اندر ہیں، یعنی گمراہ فرقہ ہونے کے باوجود مسلمان فرقہ ہے، اور کچھ فرقے ایسے ہیں کہ آؤٹ، کہ اپنے آپ کو کہتے مسلمان ہیں اور مسلمان نہیں ہو، جیسے بہائی فرقہ، بابی فرقہ، جیسے آغا خانی فرقہ، جیسے قادیانی فرقہ، یہ سب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن سب سرکل سے آؤٹ گئے ہیں، تو یہ وہ بالکل کھوٹے ہیں، اور یہ جو ہیں تھوڑا تھوڑا کھوٹے ہیں، اور کامل اہل السنہ والجماع کے جو عقیدے ہیں، اہل السنہ والجماع کے جو عقیدے ہیں، ان عقیدوں کو ماننے والا ہی کامل مومن۔ تو ایک تو کھرا ایمان چاہیے، یعنی اہل السنہ والجماع کے جو عقیدے ہیں ان عقیدوں کے مطابق اس کا ایمان ہو۔ دوسرا نیک عمل چاہیے، اچھے کام چاہیے، اچھے کام پازیٹیو اور نیگیٹو، مثبت و منفی ہیں، کچھ کام ہیں جو ان کا کرنا اچھے کام ہیں، اور کچھ کام ہے جن کو نہ کرنا اچھا کام ہے۔ سچ بولنا اچھا کام ہے، اور جھوٹ نہ بولنا یہ اچھا کام ہے۔ ایک موقع آیا وہاں جو بات سچ تھی وہ آپ نے کہی، یہ نیک کام کیا۔ ایک موقع آیا کہ وہاں جھوٹ بولا جا سکتا تھا، مگر آپ نے جھوٹ نہیں بولا، جھوٹ سے پرہیز کیا، اور جھوٹ نہیں بولے تو یہ بھی اچھا کام ہے اور بہترین اچھا کام۔ اس نقطے کو میرے بھائیوں سمجھو، صرف پازیٹیو نیک کام نہیں ہے، نیگیٹو بھی نیک کام ہے، کرنے کے کام ہیں، شریعت کے مطابق جو کام ہم کریں گے یہ بھی نیک کام ہے، اور شریعت نے جن کاموں سے روکا ہے ان سے بچنا یہ بھی نیک کام ہے۔ ایک بخاری شریف میں ایک لمبی حدیث ہے کہ 3 شخص جنگل میں تھے اور بارش شروع ہوئی، وہ بارش سے بچنے کے لیے غار میں چلے گئے۔ اتفاق کے بارش پہاڑ میں زلزلہ آیا اور اوپر سے ایک بڑا پتھر لڑک کر آ کر ان کے غار کے منہ پر سیٹ ہو گیا، اتنا بالکل ایسا فکس بیٹھ گیا کہ نہ اندر ہوا نہ اندر روشنی۔ تو تینوں بندوں نے کہا اب مرے، اب کوئی چارہ مرنے کا علاوہ نہیں ہے، لہذا اب اپنے نیک اعمال سے دعا کرو اور شاید اللہ۔ تو 3 بندوں نے اپنی زندگی کا جائزہ لے کر نیک عمل پیش کیا،
ایک نے اپنے ماں باپ کی خدمت کو پیش کیا تھا کہ اس نے اپنے ماں باپ کی خدمت کو، حاجت کو اپنی بیوی بچوں سے مقدم رکھا تھا۔ جب تک ماں باپ دودھ نہیں پی لیتے تھے، کھانا نہیں کھا لیتے تھے، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو کھانا نہیں کھلاتا۔ ایک رات دیر سے آیا، ماں باپ سو گئے، وہ کھانا لے کر، دودھ لے کر رات بھر کھڑا رہا، بچے بلکتے رہے مگر بچوں کو پہلے نہیں کھلایا۔ صبح جب وہ رات ان کی آنکھ کھلی تب ان کو کھلا کر، دودھ پلا کر پھر اپنے بیوی بچوں کو دودھ پلائی تھی۔ پازیٹو نیک عمل ہے، ماں باپ کی خدمت کو اپنے نفس، اپنی بیوی، اپنے بچوں سے مقدم کرنا ایک بہت بڑا نیک عمل ہے۔ آدمی لوگ اس نقطے کو نہیں سمجھتے۔ ماں باپ کی خدمت الحمدللہ ہر مسلمان کرتا ہے، ہر مسلمان ماں باپ کی خدمت کرتا ہے۔ وہ نان مسلم ہیں جو ماں باپ کو اولڈ پیپل ہاؤس میں چھوڑاتے ہیں، مسلمان تو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، لیکن اس نقطے کو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں کہ اپنی ذات پر مقدم کرنا، اپنی بیوی پر ماں باپ کو مقدم کرنا، اپنی اولاد پر ماں باپ کی خدمت کو مقدم کرنا، یہ بہت بڑا نیک عمل ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر حرکت پیدا کی اور تھوڑا سا پتھر دور ہوا اور باہر سے ہوا آنے لگی۔ تو دوسرے بندے نے بھی اپنا نیک عمل پیش کیا۔ اس نے ایک مزدور کے مزدوری رکھ رکھی تھی، وہ مزدور مزدوری لیے بغیر چلا گیا تھا، تو اس نے دے دو، یہ کہہ رہے ہیں اذان کا وقت ہو گیا، دے دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول 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 حی علی الصلاة، لا حول ولا قوة، حی علی الصلاة، لا حول ولا قوة، حی علی الفلاح، لا حول ولا حی علی الفلاح، لا حول ولا قوة إلا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا لا اللہ،
الصلاة القائمة محمد الوسیلۃ والفضل. تو اس بندے نے مزدور کی جو مزدوری نہیں لے گیا تھا اس مزدوری کو بڑھایا اور ایک بڑا ریوڑ جانوروں کا اس کی آمدنی میں سے تیار کر دیا. پھر وہ مزدور آیا سالوں کے بعد اور اس نے کہا میری مزدوری لاؤ، تو اس نے وہ سارا جانوروں کا ریوڑ اس کو دے دیا کہ یہ تیری مزدوری میں سے اتنا پیدا ہوا، لے جا. سب لے کے چلا گیا. یہ بھی پازیٹو نیک عمل ہے. اور تیسرے بندے نے کہا کہ اس کی چچا زاد بہن سے کی طرف میلان تھا، اس نے اس سے ناجائز کام کرنے کے لیے 100 دینار اس وقت 25,000 ڈالر ہوتے ہیں، اس نے مطالبہ کیا. $100 کما کر جمع کر کے اسے دیے. جب ناجائز کام کرنے کے لیے بیٹھا تو اس بندی نے یہ کہا کہ اللہ سے ڈر اور مہر کو ناحق مت توڑ. تو وہ اللہ سے ڈر یہ سن کر کے اٹھ گیا اور وہ پیسے 100 دینار جو اس کو دیے تھے وہ بھی چھوڑ دیے، نہیں لیے واپس. تو اس نے اپنے اس عمل کو پیش کر کے دعا کی تو پھر زلزلہ آیا اور پتھر اتنا ہٹ گیا کہ تینوں غار میں سے نکل کر چل دیے. مجھے تو اس حدیث میں بتلانا یہ ہے کہ نیک عمل، ہمارے ذہنوں میں نیک عمل کا غلط مفہوم بیٹھا ہوا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نیک عمل صرف پازیٹیو ہوتا ہے، نہیں، نیگیٹو بھی ہوتا ہے. یہ 2-3 بندوں میں سے 2 نے جو اپنے عمل پیش کیے ہیں وہ پازیٹیو ہے، اور ایک نے اپنا عمل نیگیٹو پیش کیا، وہ زنا سے ڈر گیا، بچ گیا اللہ کے ڈر سے. یہ بھی بہت بڑا نیک عمل ہے اور اس کی وجہ سے اس کو نجات ملی تھی. بس میرے بھائیو، جیسے ایمان میں کھوٹ ہو سکتا ہے، میں نے بتلایا کہ سب کا ایمان یکساں نہیں ہے. ایک اعلیٰ ہائی کلاس ایمان ہے اور ایک اس سے نیچے کمزور 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 کمزور، اور ایک درجہ آتا ہے آؤٹ. ہائی کلاس ایمان ہے وہ صرف اہل السنہ والجماعہ کے جو عقیدے ہیں وہی ہائی کلاس ایمان ہے. اس سے نیچے کے جو درجے کے کچھ غلط عقیدے ہو گئے، ایمان ہائی کلاس نہیں رہا. لہذا میرے بھائیوں، مختصر سے وقت میں سب عقیدے تو نہیں بیان کروں گا، ایک اشارہ دے رہا ہوں. ہر آدمی اہل السنہ والجماعہ کے عقیدوں پر رہے گا تو آخرت میں اس کے لیے باغات ہیں، مرتے ہی اس کو جنت کے داخلہ نصیب ہو. دوسری ہماری کوتاہی اعمال کے بارے میں. ہم پازیٹیو عمل کو تو ہم نیک عمل سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، اس کو تو ہم نیک عمل سمجھتے ہیں. لیکن نیگیٹو اعمال سے بچنا، اس کو گویا ہم کوئی نیک عمل سمجھتے ہی نہیں. چنانچہ ایک بندہ ابھی تو قرآن شریف پڑھ رہا ہے اور اٹھ کر کے مارکیٹ میں دکان میں گیا، وہاں جھوٹ بول رہا ہے. ارے جیسے قرآن شریف کی تلاوت کرنا ایک نیک عمل ہے، یہ جھوٹ بولنے سے بچنا یہ بھی نیک عمل ہے. اس کو ہم کوئی نیک عمل سمجھتے ہی نہیں. دوسری مثال لو، ایک آدمی حج میں گیا، کتنی اس نے محنت کر کے پیسہ سیو کیا اور حج میں گیا، اور حج میں داڑھی منڈا رہا ہے، حرام کام مسلسل کر رہا ہے. حج بھی کر رہا ہے اور داڑھی بھی منڈا رہا ہے، حرام کام بھی کر رہا ہے. اور وہ اس حرام کام کو، داڑھی منڈانے کو حرام سمجھتا ہی نہیں، گویا یہ نیک کام ہے ہی نہیں. ایک بندہ ہے جو پابندی سے 5 نمازیں پڑھتا ہے، مگر اس نے اپنی 4 چیزیں، مونچھ، ناخن، بغل اور زیر ناف، 40 دن گزر گئے، کاٹے نہیں. چاروں نہیں کاٹے یا ان چاروں میں سے بعض نہیں کاٹے. ناخن کاٹے ہوئے اس کو 40 دن سے اوپر ہو گئے، زیر ناف کاٹے ہوئے 40 دن سے اوپر ہو گئے. تو نماز پڑھا نیک کام ہے، اور یہ مکروہ تحریمی کام ہے. 40 دن سے اوپر اگر چلا جائے مدت تو مکروہ تحریمی ہے اور اس کی نماز بھی مکروہ ہوتی، مگر ادھر اس کی توجہ ہی نہیں جاتی.
اس لیے میرے بھائیوں سمجھنے کا خاص نقطہ یہ ہے کہ پازیٹو جو اعمال ہیں جو حضور کی تعلیمات کے مطابق ہیں وہ تو نیک عمل ہیں ہی، لیکن نیگیٹو جو کام حرام ہیں یا مکروہ تحریمی ہیں، مکروہ تحریمی میں اور حرام میں کوئی فرق نہیں، مکروہ تحریمی بھی حرام کے درجے کا گناہ ہے، لہذا حرام کاموں سے بچنا اور مکروہ تحریمی کاموں سے بچنا بھی نیک عمل ہے، اور جنت حاصل کرنے کے لیے پازیٹو نیگیٹو دونوں طرح کے اعمال اگر کرے گا تو جنت اسے حاصل ہو۔ اس لیے میرے بھائیو اس مختصر سے وقت میں اتنی ہی نصیحت ہے کہ ہم شریعت کے خلاف جو کام ہیں ان کاموں کو نیک عمل نہیں سمجھتے، اس لیے قرآن کریم میں جگہ جگہ احادیث شریفہ میں جگہ جگہ آتا ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ یہ اللہ سے ڈرو کیا ہے؟ یہ اللہ سے ڈرو گناہوں سے بچنا ہے، اللہ کی ناراضگی والے کاموں سے بچنا ہے۔ اللہ سے ڈرنا ایسا نہیں ہے جیسا شیر سے ڈرتے ہیں، دشمن سے ڈرتے ہیں، ایسا ڈرنا نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرنا محبت کی وجہ سے ڈرنا ہے کہ اگر ہم نے اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کی اور اللہ تعالی ہم سے ناراض ہو گئے تو ہمیں آخرت میں جنت کیسے ملے گی؟ نہیں مل سکتی۔ جس سے اللہ ناراض ہے اس کو جنت کہاں سے ملے گی؟ جب تک اللہ راضی نہ ہو وہاں تک جنت نہیں مل سکتی۔ لہذا میرے بھائیوں خطبے میں بھی حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کے یہاں خطبے میں 4 مضامین ضروری ہیں۔ جب تک 4 مضمون خطبے میں نہیں ہوں گی خطبہ ہی صحیح نہیں ہوگا۔ ایک، اللہ کی حمد کرو، دوسرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجو، تیسرے تقوی کی تاکید کرو، الوصیۃ بالتقوی، اور چوتھے قرآن کریم کی کم سے کم ایک آیت خطبے میں پڑھو۔ یہ 4 مضامین خطبے میں اکٹھا ہوں گے تب جمعہ کا خطبہ ہوگا، اور جب جمعہ کا خطبہ ہوگا تب نماز صحیح ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے یہاں یہ 4 چیزیں شرط نہیں ہیں۔ اللہ کا ذکر ہونا ضروری ہے، اگر اللہ کا ذکر نہیں آیا خطبے میں تو وہ لیکچر ہوا، بھاشن ہوا، وہ خطبہ نہیں ہوا۔ تو مجھے تو یہ بتلانا ہے کہ امام شافعی علیہ الرحمہ نے تقوی کو اتنی اہمیت دی ہے کہ ہر خطبے میں اس کا تذکرہ آنا ضروری ہے کہ تقوی کیا چیز ہے۔ ہم بولتے رہتے ہیں تقوی تقوی، پرہیزگاری پرہیزگاری۔ پرہیزگاری نام ہے اللہ سے ڈر کر اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرنے سے بچنے کا، خاص طور پر گناہوں سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ ہم مومنین ہیں الحمدللہ، اعمال بھی کرتے ہیں، مگر ہمارے اعمال میں کوتاہی ہے۔ ان کوتاہی کو دور کرو، جب ایمان کھرا صحیح کرو، اعمال پر نیک عمل پر مضبوط جم جاؤ، تو ایسے بندوں کے لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آخرت میں انہیں جنتیں ملیں گی، باغات ملیں گے اور مہمانی کے طور پر ملیں گے، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہاں سے وہ ہاتھ سے وہ جنتیں چلی جائیں اس کا کوئی کھٹکا نہیں ہوگا، اور اس مکان سے ان باغات سے ان کی طبیعت اگتا جائے اس لیے چھوڑ کر کہیں اور دوسری جگہ چلے جائیں ایسا بھی نہیں ہوگا۔ وہ اتنے دلچسپ باغات ہوں گے کہ تا ابد طبیعت ان سے نہیں ہٹائے گی۔ لیکن میرے بھائیو جنت کا مہر اس دنیا میں ادا کرنا ہے، جنت ایک دلہن ہے، اس کا مہر اس دنیا میں ادا کرنا ہے، اور وہ مہر ہے ایمان صحیح اور اعمال صالحہ۔ اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائے، اور صرف پازیٹیو نہیں نیگیٹو جو نہ کرنے کا اعمال ہے ان سے خاص طور پر اللہ تعالی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ الحمدللہ
لله رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد. بزرگان محترم، معزز حاضرین، آج ہمارے لیے واقعی بہت ہی مسرت کا دن ہے. حضرت والا ہمارے یہاں تشریف فرما ہیں. حضرت کے بارے میں جو یہاں علماء کرام ہیں، علمی حلقہ ہے، وہ اچھی طرح جانتے ہیں. حضرت کی شخصیت علمی حلقوں میں محتاج تعارف نہیں. حضرت دارالعلوم دیوبند کا نام تو ہم لوگوں نے سنا ہے. حضرت دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث ہیں اور اس وقت عالم اسلام کی بہت اونچی اور بڑی شخصیت ہے. حضرت نے حجت اللہ البالغہ جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، جس میں اعمال کی حکمتیں اور فلسفہ بیان کیا گیا ہے، اس کتاب کی موٹی موٹی 5 جلدوں میں شرح لکھی ہے رحمۃ اللہ الواسعہ کے نام سے. اس کے علاوہ ترمذی شریف کی حضرت نے تحفۃ العلمائی کے نام سے 8 جلدوں میں شرح لکھی ہے. اس کے علاوہ بھی مختلف موضوع پر حضرت کی بہت ساری کتابیں ہیں اور حضرت کا جو انداز بیان ہے وہ آپ حضرات کبھی اگر دارالعلوم دیوبند تشریف لے جائیں گے تو وہاں دیکھیں گے کہ حضرت کی جو کلاس ہوتی ہے 1000 سے زیادہ طلبہ ایک ہی کلاس میں بیٹھتے ہیں اور اس میں ایسا سکون ہوتا ہے جب تک حضرت کا درس ہوتا ہے کہ ایک طالب علم ہلتا بھی نہیں ہے. جو دورہ حدیث کے طالب علم ہوتے ہیں، یعنی جو عالم بننے والے ہوتے ہیں آخری سال کے. تو حضرت کی شخصیت کے بارے میں بس اتنا ہی تعارف جو ہے کافی ہے. باقی یہ ہے کہ حضرت کا پروگرام آج مغرب کے بعد بیت الحمد، یہ جیکسن ہائی کے قریب ہے، جو مفتی جمال الدین صاحب کا مدرسہ ہے لڑکیوں کا، اس میں ہے مغرب کے بعد. آپ حضرات سے گزارش ہے یہاں تشریف لے جائے. اور یہ حضرت کی تشریف آوری جو ہماری یہاں ہوتی ہے، اس کا ارینج جو ہے دارالقرآن و سنہ کی طرف سے یہ ہر سال ارینج کیا جاتا ہے. اور حضرت کا پروگرام صرف نیو یارک میں نہیں بلکہ پورے امریکہ میں کیا جاتا ہے، مختلف اسٹیٹ میں. اس دفعہ بھی حضرت کا پروگرام جو ہے پورے امریکہ میں، کیلیفورنیا تک، سیاٹل تک، فلوریڈا تک جو ہے تقریباً 20 جگہوں میں حضرت کا پروگرام ہے پورے رمضان میں. اس کے بعد رمضان کے بعد انشاءاللہ نیو یارک میں مختلف جگہوں میں حضرت کا پروگرام ہوگا. اس کا اعلان ہم انشاءاللہ رمضان کے بعد فلائر بنائیں گے اور تقسیم کریں گے. کیونکہ رمضان کے اندر حضرت کا پروگرام نیو یارک اور نیو جرسی میں نہیں ہے، اس لیے ابھی تک اس کا اعلان نہیں کیا جا رہا ہے. جن حضرات نے سنت نہیں پڑھی وہ سنت کر لے. اس کے بعد پھر انشاءاللہ قاری ابو طاہر صاحب جمعہ کی نماز پڑھائیں گے.